بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم سر، السلام۔ میں نے آپ سے ایک مسئلے کا حل پوچھنا تھا کہ 1 مہینہ پہلے میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو مجھے آپ عدت کے بارے میں پلیز بتائیں تفصیل کے ساتھ کہ انشاءاللہ۔ کیا طریقہ ہے اس کا، اور مجھے یہ بھی پلیز کلیئر کیجیے گا کہ اگر جس طرح میری امی بیمار ہیں بہت زیادہ، اللہ تو کیا میں ان کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر جا سکتی ہوں یا رات ان کے گھر میں رہ سکتی ہوں کہ نہیں رہ سکتی؟ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ سب سے پہلے تو عظم اللہ اجرکم وغفر اللہ موتانا و موتاکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے اور آپ کو اللہ رب العالمین صحت و عافیت سے رکھے، اور آپ کے شوہر کو اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عدت کے بارے میں سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے بھی اسی طرح کا سوال پوچھا جا رہا ہے۔ على زوجها المتوفى أن یہاں تخرج من بيتها في فترة العدة إلى أبنائها أو بناتها إذا یہ دعوها پوچھا جا إليه. رہا ہے کہ ہم اگر ضرورت پڑ جائے کسی جگہ جانے کی یا دعوت وغیرہ کہیں پر ہو، تو ایسی صورت میں عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اس کے اوپر کیا حکم ہے؟ سنتے ہیں شیخ عبدالعزیز بن باز کا جواب۔ المعتدة من الوفاة وهي المحادة الواجب عليها بقاها في البيت. الواجب علیہا فی بقاء البیت، یہاں فی البیت اس عورت کو جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے، شیخ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے گھر میں ٹھہرے۔ اللي مات زوجها وساكنة فيه لا تخرج إلى الناس للزيارات لا لأولادها ولا غيرهم. لا لأولادها ولا غیرہ، یہاں ایک عام حکم ہے عورتوں کے لیے کہ وہ عورت اپنے گھر میں رہے گی جس گھر میں وہ رہتی تھی، شوہر کے گھر میں، اور اگر اس کے بڑے بچے ہیں اور بچیاں ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان سے ملنے کے لیے اور وزٹ جس طریقے سے عام طور پر کرتی ہیں، ایسے عورتوں کو جو عدت گزار رہی ہیں وہ جائز نہیں ہے، یا شادی بیاہ میں جانا۔ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمعتدة یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوگ بنانے والی عورتیں ہیں جن کا شوہر انتقال کر گیا، یہ فرمایا کہ اپنے گھر میں رہیں جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ ہکذا امر المعتدہ، تب عدت پوری ہو جائے گی اس کے بعد آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں۔ حتی یبلغ الکتاب، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے، اور یہی قرآن کریم کا بھی حکم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تم میں سے جو لوگ فوت کر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں گی۔ یہ تو ان عورتوں کے لیے ہے جو کہ حاملہ نہ ہو، لیکن اگر عورت حمل سے ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو ان کی مدت سوگ کی یا عدت کی وضع حمل ہے جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز نے تفصیلی جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ کام جو کہ ایک عورت کو ان دنوں میں کرنے چاہیے یا کرنے نہیں چاہیے، اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ البتہ اگر بیمار والدہ جیسے آپ کی بیمار ہیں، شیخ سعد الشطری اور ایون شیخ عبدالعزیز بن باز نے بھی فرمایا کہ جو کام کرنے نہیں چاہیے ان کا بھی علم حاصل کر لیجئے، اور جو کام کرنے چاہیے جو ضروری کام ہیں ان کا بھی علم حاصل کر لیجئے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ اگر بیمار ہو جائے تو بیماری کی کیفیت میں ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتی ہیں، اور اگر کوئی کام کرنے والی عورت ہے
تو دن میں کام کے لیے بھی جا سکتی کیونکہ ان کی ضروریات میں سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن کس عورت کو چھٹی ملتی ہے, اور پھر اگر چھٹی بھی ملے گی تو کیا کوئی اس کے بچوں کو دیکھ بھال کرنے والا ہوگا. بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو کہ بچوں کے دیکھ بھال کرنے کے لیے صرف عورتیں ہی رہ جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں شیخ بن باز نے فرمایا کہ وہ نوکری پر بھی جا سکتی ہے اور اپنے امن اور سلامتی کے ساتھ اپنے آپ کو بچا کر زیب و زینت سے گھر پہ پوری عدت گزارے. شیخ نے فرمایا کہ چند چیزیں ایسی ہیں جو سوگ منانے والے عورت کے اوپر اس کی پابندی ہے. نمبر 1, اپنے اس گھر کو لازم پکڑے جس میں اس کے شوہر کی موت ہوئی, جبکہ اس کی سکونت بھی اسی گھر میں ہو, اور وہاں سے بلا ضرورت نہ نکلے, جیسے مرض لاحق ہونے پر ہاسپٹل جانا اور بازار سے اپنے گھر کی ضروریات کی چیزیں خرید کے لانا, روٹی وغیرہ, دودھ وغیرہ, بچوں کو اسکول چھوڑنا اگر کوئی چھوڑنے والا موجود نہ ہو. نمبر 2, خوبصورت اور جاذب لباس اور پوشاک استعمال کرنے سے پرہیز کرے اور اس کے سوا دوسرے لباس پہن سکتی ہے. لباس کے لیے کوئی خاص لفظ, کوئی خاص کلر استعمال کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. نمبر 3, ہر طرح کی خوشبو اور اس جیسی چیزوں سے پرہیز کرے مگر جب اپنے حیض سے پاک ہو تو عود وغیرہ خوشبو سونگھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جو سوپ ہوتے ہیں نا یا شیمپو, وہ ایسی خوشبو سے آپ شیمپو بھی کر سکتی ہیں اور سوپ سے, صابن سے نہا بھی سکتی ہیں. نمبر 4, سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کی جو زیب و زینت کے ہوتے ہیں نا زیورات, انہیں استعمال نہ کرے. اور نمبر 5, سرما اور مہندی استعمال کرنے سے پرہیز کرے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ منانے والی عورت کو ان تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے. سوگ منانے والی عورت کے لیے جائز ہے کہ پانی اور صابن اور بیر کی پتی سے جب چاہے غسل کرے اور قرابت مندوں یا ان کے سوا دوسرے جن لوگوں سے چاہے بات کر سکتی ہے. اپنے محارم کے ساتھ بیٹھنا اور ان کو قہوہ اور کھانا پیش کرنا یہ بھی جائز ہے, اور اس کے لیے اپنے گھر کے باغیچے میں اور گھر کی چھت پر رات اور دن کے کسی بھی حصے میں تمام گھریلو کام مثلا کھانا پکانا, سلائی کڑھائی کرنا, گھر میں جھاڑو لگانا دینا اور کپڑے دھونا اور چوپایوں کو باندھنا اور دودھ دوہنا اور دیگر امور جو دوسری غیر سوگوار عورتیں کرتی ہیں, وہ تمام کام اس سوگوار عورت کے لیے بھی جائز ہے بشرطے کہ امن اور سلامتی ہو, تاکہ پردہ جو غیر محرم ہیں ان کے ساتھ نہیں, یہ آپ اپنے گھر کے باؤنڈری کے اندر بات کی جا رہی ہے. اور اس کے لیے چاندنی رات میں منہ اور سر کھول کر دوپٹہ اتار کر بشرطے کہ وہاں کوئی غیر محرم نہ ہو چلنا بھی جائز ہے, جس طرح دوسرے عورتیں چلتی ہیں. یہ شیخ عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا میری بہن کہ شیخ سعد الشطری حفظہ اللہ نے فرمایا کہ اگر عورت کی والدہ بیمار ہے اور ایسی بیماری ہے کہ آپ کو ضرورت ہے کہ ان کے پاس آپ جا کر ان کا حال احوال پوچھیں, تو یہ ضروری امور ہیں. ان ضروری امور جیسے کہ آپ کا باہر جانا علاج و معالجے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا. ہمارے ہاں تو ڈاکٹر کے پاس, میرے پاس ایک خاتون ہے ہمارے دوست کی بیوی, ان کا انتقال ہو گیا اور بڑے سلجھے ہوئے ساتھی تھے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. ان کی بیوہ کو جب وہ بیمار ہوئیں مجھ سے رابطہ نہیں کیا انہوں نے اور نہ ہی کسی عالم سے پوچھا. یہ بھی ایک کمی ہے کہ جو لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں نا دعوتی سرگرمیوں میں, وہ اپنے گھر والوں کو ایجوکیٹ نہیں کر پاتے. تو ہم لوگوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی ایجوکیٹ کریں. تو چراغ تلے اندھیرا ہمیشہ ہوا کرتا ہے, تو چراغ تلے اندھیرا ہونے سے بچیں اور اپنے گھر میں روشنی لے کر آئیں. تو اس عورت کو بیمار ہو گئی اور پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں بھیجا اور کہا عدت میں تو ڈاکٹر کے پاس غیر محرم سے بات بھی نہیں کی جاتی, تو گھر میں ہی عورتیں ٹوٹ کے کرتی رہی. بہرحال 4 مہینے 10 دن کے بعد پھر ان کا میرے پاس میسج آیا, تو انہوں نے کہا ایسی صورتحال تھی اور میں تو مرنے والی تھی. تو میں نے کہا اللہ آپ کو رحم فرمائے اور آپ کو عقل سلیم دے. وہ عورتیں
جو کہ بیوہ ہیں اور جن کے شوہر انتقال کر گئے وہ تمام ضروری کام کر سکتی ہیں، زیب و زینت نہ اختیار کریں، شادی بیاہوں میں ٹھٹے بازیاں جو ہوتی ہیں نا وہ انجوائمنٹ اس کی پابندی ہے۔ البتہ سوگ کی مدت عورت کی 4 مہینے 10 دن ہے، چاہے وہ حیض آتے ہوں یا نہ آتے ہوں، اور اگر حاملہ ہے تو وضع حمل اس کی عدت ہے۔ میرے خیال سے یہی آپ جاننا چاہ رہی تھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔